ہم شیمیل ہیں، ہمیں کو ہمیں اعتراض نہیں، پر خبردار ہمارے پاکستان کے وہ بھی حصہ ہیں، بے نظیر کے بیٹا ہیں، ہمیں بہت اس کی عزت کرتے ہیں، بہت دل سے چاہتی ہیں. اور جو شورے پن جو ہوتے ہیں چھوڑے لوگ، وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں باتوں کو چھوڑو. اور تو جب بھی میں کہیں پہ جاتی ہوں نا، تو ہماری سٹی کی جتنی بھی فرینڈ ہیں کہتے ہیں جب تک شہزادی نہ آئے نا محفل میں رونق نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ سب کو بہت زیادہ چھیڑتی ہے، سب کو زیادہ ہنساتی ہوں. کیوں؟ میں کبھی بھی کسی کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھتی. میرے منہ میں جو بات ہو میں اگلے بندے کو بتا دیتی ہوں کہ بھائی یہ بات یہ اس کے منہ پہ کر دو. 2 منٹ کے لیے غصہ ہوگا، 3 منٹ کے لیے، بعد میں یہ سوچے گا کہ نہیں وہ دل کی اچھی ہے. جو لوگ منافق ہوتے ہیں نا وہ جلدی زبان استعمال نہیں کرتے، وہ دل میں ہی رکھ لیتے ہیں باتیں. تو اللہ کا شکر ہے میں تو ایسی نہیں ہوں، اللہ نہ ہی ایسے کرے. اور مجھے اس حاصل پور میں 14 سال ہو گئے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہے. میں اکاڑا سٹی سے ہوں، پر میں نے اپنے گھر میں اور اپنی سٹی میں کبھی بھی اتنا وقت اچھا نہیں گزارا، کیونکہ میری یہی اس ٹائم میری یہی سٹی ہے، یہی میرا گھر ہے. تو جتنے بھی میرے ایک میں میسج دینا چاہوں گی شی مل کے ماں باپ کے لیے کو، آپ لوگوں کا کوئی بھی لڑکا ہوتا ہے نا لڑکیوں کی طرف چلتا ہے یا لڑکیوں کی طرح کوئی کام کرتا ہے تو آپ لوگ اسے بار بار خسرا نہ بولا کرو. آپ لوگ خسرا بولتے ہو وہ تنگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جب گھر والے ہی بار بار خسرا بول رہے ہیں تو چلے ہی جائیں ہم اپنی برادری میں. آپ لوگ ان کی سپورٹ کرو. کیوں؟ وہ آپ کا بچہ ہے، باہر آتا ہے، ہمیں پوچھو ہم کتنی ذلیل ہوئی ہیں، کہاں ہم لوگوں نے ذلیل نہیں ہوئی ہیں. میں اس ٹائم جب میں اس فیلڈ میں آئی تھی نا مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. بس میں پہلے دن میں فنکشن پہ گئی اور وہاں پہ نا میں ناچنے لگی. جب میں ناچنے لگی لوگوں نے میرے اوپر نا پیسے پھینکنے شروع کر دیے، تو میں نے خود ہی اٹھانے شروع کر دیے. میری گرو پاس کری تھی، کہتی نہیں یہ تو نے نہیں اٹھانے، یہ لڑکے اٹھائیں گے. تو مجھے اس بات پہ ہنسی بھی آتی ہے اور دکھ بھی لگتا ہے کہ اتنی میری اینچ نہیں تھی جب اس دنیا میں اور اس فیلڈ میں آئی ہوں. اس فیلڈ میں آنے کا میرا یہی مقصد تھا کہ مجھے گھر والے بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ شیمیل جو بھی ہو نا، اچھا ہو برا ہو ہوتا شیمیل ہی ہے. تو مہربانی کرو، اور میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہی ہوں کسی کو بھی میری وجہ سے تکلیف ہو. اور جتنے کے بھی بچے ہیں آپ انہیں سپورٹ کرو. آپ ان کو نہیں برداشت کر سکتے اسے کہو دو کہ چلے جاؤ یار اپنا کام کر لو. آپ لوگ بار بار اسے بولو گے نا ہجڑا خسرا زنانہ لونڈا تو وہ گھر سے چلا جائے گا. وہ پتہ نہیں باہر آ کے کتنی مشکلات کا سامنا کرے گا. آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ کس کس دکھ سے گزرتا ہے. اس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے، سردی کے دن میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں کمبلوں میں تو ہم لوگ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں. ہمیں بھی جب لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں نا، مجھے اللہ کا شکر ہے 5 سال ہو گئے، 6 سال میں جمعہ نماز پڑھتی ہوں. تو میں جب بھی مسجد جاتی ہوں نا مسجد میں تو کسی کو بھی دیکھتی ہوں نا چھوٹے بچے کو اپنے باپ کے ساتھ تو فٹ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے. نہیں ہم بھی ٹھیک لڑکے ہوتے یا لڑکیاں ہوتی تو اپنے ماں باپ کے ساتھ جاتے. اب ادھر آتی ہوں میں سب کو دیکھتی ہوں مسجد میں کوئی بیٹا اپنے باپ کو ساتھ جا رہا ہوگا، کوئی بیٹے کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہوگا، تو میں ایسے ہی نا سب کے منہ دیکھتی رہتی ہوں. کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے میں رو کے واپس آ جاتی ہوں. اور ماشاءاللہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے میرے لیے وہ بہت ہی برکتوں والا ہوتا ہے. میں پورا مہینہ روزے رکھتی ہوں، اللہ کے گھر میں عبادت کرتی ہوں، اللہ میاں قبول کرنے والا ہے. تو لوگ تو ہمیں بہت کچھ کہتے ہیں پر لوگوں کی بات کا ہمیں کوئی بھی غصہ نہیں ہے. اور میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، مین چیز یہ ہے. اور میں نے بسم اللہ کا قرآن پڑھتی ہوں، پڑھی لکھی نہیں ہوں، میری کوئی بھی تعلیم نہیں ہے. بس بچپن میں ہی ماں باپ نے مجھے اچھا نہیں سمجھا، تعلیم نہیں بقایا. ہاں اللہ کا شکر ہے اچھے برے سے بات کرنے کی تمیز ہے، پر لوگ پھر بھی مجھے بدتمیز کہتے ہیں. اچھا، ہم آخر میں بات کریں اسی سے حاصل پور کی پولیٹکس. آپ لوگ یہاں پہ ہو، آپ لوگوں کا ایک حلقہ احباب ہے. حاصل پور کے سیاستدان یا پولیٹکس نے کبھی آپ لوگوں سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی یا ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو کسی نے ایسی رابطہ کرنے کی یا ایسا کوئی کام کرنے کی کوئی بھی ایسی کوئی بات چیت نہیں کی. ہاں، یہاں کے کچھ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ جب ماہ رمضان آتا ہے
ہم تبلیغی جماعت کے سب جاتے ہیں تو ہماری سٹی والے ہمیں لے کے جاتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر کوئی بھی ایسا کام نہیں ہو رہا جو ہمارے ٹرانسجنڈر کے اوپر یہاں حاصل پور میں کوئی کام ہو۔ ہم یہی کہیں گے کہ اگر ہم کوشش ہو سکے تو ہمارے اوپر نظر گھما لیں، اگر نہیں ہوگی جہاں ہم پہلے بھی زندگی گزاریں اب بھی گزاریں گے۔ نہیں، آپ حاصل پور میں اپنے لیے کن سہولیات کی ڈیمانڈ کرتے ہو؟ آپ نادرا ہو گیا، شناختی کارڈ کی کیا مشکلات ہیں آپ لوگوں کو؟ ہاسپٹل ہو گیا، یا ان ایریاز میں کن چیزوں کی آپ سہولیات کی ڈیمانڈ کرتی ہو؟ ہم ان سائڈوں پہ تو ہمیں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ ہماری اپنی جو سٹی ہے نا، یہاں پہ ہمیں فنکشن کی کوئی سہولت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا جب یہ کاروبار ہے، ہم ظاہری بات ہے ہم یہی اپنا کہیں گے کہ ہمیں یہاں پہ کوئی ایسی سہولت نہیں۔ اگر ہم فنکشن پہ چلے جاتے ہیں تو وہ پولیس والوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے کچھ لوگ کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ کرنے، انہیں یہ فنکشن نہیں کرنے دینا۔ کس وجہ سے؟ اگر وہ انہیں کال کرتے ہیں تو یہ سرکاری ادارے والے جتنے بھی ہیں، ظاہری بات ہے اگر معاشرے کو یہ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر یہ ہیپر ہوتے ہیں۔ اگر وہ سپورٹ نہ کریں تو وہ کبھی بھی ہمارے اوپر ہیپر نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا، یہاں پہ اگر ہو سکے تو یہاں پہ ٹرانسجنڈر کے لیے کوئی سکول وغیرہ ہے، یہاں پہ ٹرانسجنڈر کے لیے اوپر کام کیا جائے جتنا بھی ہو سکے۔ اگر نہیں کر سکتے نادرا دفتر میں تو ظاہری بات ہے ہمارے جو نادرا ہیں یہاں پہ تو ہم اپنے، کیونکہ ہم نے تو اپنی سٹی کی طرف سے جانا ہے، یہاں پہ تو ہم ویسے ہی آلریڈی رہ رہے ہیں۔ اگر یہاں پہ ہم رہیں گے تو اگر ہمارا یہاں پہ کوئی ایسا کوئی سسٹم بن جائے گا تو ظاہری بات ہے پھر ہم اپنے آئی ڈی کارڈ بھی یہیں سے ہی بنوانا اسٹارٹ کر دیں گے، اور اسی سٹی کے، کیونکہ پھر ہمیں جب پتہ ہوگا کہ ہم نے یہاں سے اگر کہیں پہ نہیں جانا تو ہم نے یہیں پر رہنے، تو ہمیں یہ سٹی والے اگر پیار اخلاق دیں گے تو ظاہری بات ہے ہم یہیں پہ، میں یہی کہوں گی ہمارے جتنا ہو سکے ٹرانسجنڈر کے اوپر ویسے کام کیا جائے۔ اور ہاسپٹل میں اگر کوئی پیشنٹ ایسا کوئی چلا جائے تو اس کے ساتھ بھی سپورٹ کی جائے، اور بیڈ وغیرہ جیسے دوسری سٹیوں میں 2 3 بیڈ، بلکہ ایک بالکل روم دیا ہوا ہے ہاسپٹل میں کہ یہ ٹرانسجنڈر کا ہی ہے، اور ٹرانسجنڈر کے لیے انہوں نے باقاعدہ ڈاکٹر بھی موجود ہے وہاں پہ۔ ہم بھی یہی کہیں گے کہ یہاں پہ ایک ٹرانسجنڈر کے لیے ایک روم نہ ہو، کم از کم ایک بیڈ تو ہونا چاہیے نا۔ اور ٹرانس کے اوپر اگر کوئی مسئلہ مسائل ایسا ہو کہ ایک ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے جو ٹرانس کی بھی صحت کے لیے حوالے میں سب کچھ ایسا ہو، اور یہاں پہ بھی اور اسکول کے لیے اور ویسے بھی جو کوئی ہیں معاشرت میں کوئی مسئلے مسائل جو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اگر آئیں گے، اگر ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے تو ظاہری بات ہے ہم ان کے آگے شیئر کریں گے۔ اگر جب وہ ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کریں گے تو ہم ایسے شیئر کرتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک بے وقوف لگتا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ تو ہم شیئر کر رہے ہیں لیکن وہ سن تو لیں گے لیکن ہمارے ان چیزوں پہ عمل نہیں ہوگا۔